بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ کی ولادت کا ایسا معجزہ ہوا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں اور 3 بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی کی نبوت اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھیں، جو حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئی تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے، مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کی عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے جو نسل پیدا کرے گا وہ میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس ان حالات میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ اس پریشانی میں ہی بیٹھی تھی، تب ہی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ حضرت خدیجہ گھبرا سی گئیں۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بھیجی گئی ہیں اور تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں، اور وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئیں، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑے سے ان کو لپیٹ دیا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ناظرین محترم، وہ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی حضرت بی بی فاطمہ کو مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزایہ تھا۔ وہ فرمانے لگی، اے ام ایمن تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں 4تھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی کہ 4تھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ام ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی، تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ام ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اسے خوب پیار دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا، اور مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ کا چہرہ مرجھا گیا، وہ سوچنے لگی اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا۔
اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی۔ اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بہت ہی بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کے کافی لوگ ہی یہ کرتے تھے کہ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ اس طرح زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں دفن کرتے تھے، زیادہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ ناظرین محترم، وہ سلیمہ عورت ام ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی کہ دیکھوں تو صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ وہاں کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائی جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی، فرمانے لگی آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی اور حضرت بی بی فاطمہ کے دو شہزادے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل حکایات اسلام کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ